صلی اللہ علیہ وسلم. منبر نور پر جلوہ فرما حضور صاحب سجادہ، جانشین حضور فیض العارفی، مسند حضور تاج الصوفیہ حضرت علامہ شیخ طریقت پیر کامل حضور ذو اللطیف میاں صاحب قبلہ مدد علی و نورانی، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، صوفیہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ عاشقوں کی محفل ہے اور حضرت عادل صاحب بہت اچھا کلام لکھتے ہیں. ان کا ایک غزل ہے عاشقوں پر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ غزل پسند آئے گا. فرماتے ہیں زندگی میری مکمل زندگی ہو جائے گی، زندگی میری مکمل زندگی ہو جائے گی، مرشد میرے ہو جائیں گے، دنیا میری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی میری مکمل زندگی ہو جائے گی، مرشد میرے ہو جائیں گے، دنیا میری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی نسبت کا میرے دل میں چراغا کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا پیر و مرشد، اپنی نسبت کا میرے دل میں چراغا کیجئے، اس اندھیرے گھر میں میرے روشنی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اندھیرے گھر میں میرے سبحان اللہ. روشنی ہو جائے گی، زندگی میری مکمل زندگی ہو جائے گی. آپ الٹ دیں گے اگر رخسارے روشن سے نقاب، آپ الٹ دیں گے اگر رخسارے روشن سے نقاب، آپ کا دیدار میری بندگی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا دیدار میری بندگی ہو جائے گی. سبحان اللہ. آؤ گے جس وقت تم میری نظر کے سامنے، آؤ گے جس وقت تم میری نظر کے سامنے، غم زدہ دل کو میرے حاصل خوشی ہو جائے گی. غم زدہ دل کو میرے حاصل خوشی ہو جائے گی. اور پیر کی جب ہوگی عادل آپ پر نظر کرم، پیر کی جب ہوگی عادل آپ پر نظر کرم، ساری دنیا دیکھ لینا آپ کی ہو جائے گی. ساری دنیا دیکھ لینا آپ کی ہو جائے گی. درود پاک بلند آواز کے ساتھ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیگم شاہ وارسی فرماتے ہیں جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے، جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے، پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے. اے راہ محبت کے رہرو، افسوس نہ کر ناکامی پر، منزل تو مل ہی جاتی ہے جب خود کو مٹایا جاتا ہے. یہ اپنے چاہنے والوں کو کچھ اس طرح تڑپاتے ہیں، یہ
وادی ہے، یہ ایسا سفر ہے جس کو اور جس کے عظمتوں کے مسند کو بلند کرنا ہوتا ہے، جس کے قلب کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں اس کو تڑپاتے ہیں، جس کے عظمتوں کے چراغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اس کو آزماتے ہیں۔ یہ اپنے چاہنے والوں کو کچھ اس طرح تڑپاتے ہیں، نشتر بھی چبوئے جاتے ہیں، مرہم بھی لگایا جاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے طے کرنا یہ عشق کی منزل کا رستہ، ممکن ہی نہیں ہے طے کرنا یہ عشق کی منزل کا رستہ۔ منصور کی طرح عاشق کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جس منزل کے مسافر ہیں، ہم اور آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ ایسی وادی ہے کہ اس راستے پر شیطان انسانی شکل میں جگہ جگہ تیار کھڑا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ایسی وادی ہے اگر ہم اور آپ اپنے قلب کے رشتے کو پیر کے قلب سے جوائن کرے رہیں گے تو شیطان وہیں پر اپنا دم توڑ دے گا اور مسافر اپنے منزل کو پائے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ معلوم ہے بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے جو آپ سے مطالبہ کریں گے، آپ سے باتیں کریں گے، حضرات آپ کن سے مرید ہیں؟ میں فلاں صاحب سے مرید ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، تعریف ہوگی۔ پھر آپ کے اوپر وہ اپنی بات رکھیں گے، حضرت یہ بتائیے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کتنی منزلیں طے کرائی؟ اچھا آپ بتا دیے تو ٹھیک ہے، ارے آپ کو ابھی کچھ نہیں پتا ہے تصوف کے بارے میں؟ آئیے آپ ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ کو ایک درس دے رہا ہوں۔ لوگ گمراہ کس طرح کرتے ہیں، وہ کہیں گے آئیے ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، ہمارے پیر و مرشد آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کو پہنچا دیں۔ لیکن سچا مرید جو اپنے پیر کے دامن سے وابستہ ہے اس کا عقیدہ بول اٹھے گا کہ ارے ہمیں عرش اعظم پر جانے کی ضرورت نہیں، ان کے قدموں میں رہیں گے، ان کے قدموں ہی سے ہمیں عرش اعظم دکھائی دیں گے۔ حضرت مخدوم رازی، فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا۔ جب وہ مرید ہوا تھا تو آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا اب یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ عقیدہ دیکھیے مرید کا، جب دریا میں ڈوبنے لگا تو اس نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دیا، یا فخر الدین غازی المدد، میری مدد فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں، اے ڈوبتے ہوئے ساحل، اے ڈوبتا ہوا مرید اپنے ہاتھ کو باہر نکال، میں اس ڈوبتے ہوئے دریا سے تجھے باہر نکال دوں۔ اللہ اکبر۔ مرید عرض کرتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کی شکل ہم نے کبھی دیکھی نہیں، آپ ہمارے پیر و مرشد نہیں ہیں، ہم نے آپ کو آواز نہیں دی۔ کہنے لگے کہ میں خضر ہوں، تیری مدد کے لیے آیا ہوا ہوں، ہاتھ اپنا دے تجھے بچا لوں۔ مرید پکار اٹھا، اے خضر علیہ السلام یہ ہاتھ ہم نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے چکا، اب یہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا گوارا نہیں کر سکتا، اس دریا میں ڈوب کر مر جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن ہاتھ کسی کو نہیں دے سکتا۔ ذات محترم مرید اس طرح ہونا چاہیے، مرید اس طرح ہونا چاہیے۔ حضرت ایک بزرگ ہیں، ذہن میں نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید قطب الدین حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں گیا، دور کا سفر کر کے آیا تھا، اسے بھوک لگی تو شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ سے اس نے اپنے پیر و مرشد سے مخاطب ہو کر عرض کیا، یا قطب الدین حیدر بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، get something to eat، کچھ کھانے کو مل جائے۔
الدین سہروردی کو اس کا علم ہو گیا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے خادم کو طلب کرتے ہیں. خادم حاضر ہوتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں جاؤ خانقاہ میں قطب الدین حیدر کا ایک مرید آیا ہے, بھوکا ہے, اسے کھانا کھلا دو. وہ خادم دسترخوان لگایا, کھانا کھلایا. جب مرید نے کھانا کھا چکا پھر اپنے پیر کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا, شکر اللہ یا قطب الدین حیدر, یو نیور میڈ می سیڈ. آپ نے مجھے کہیں اداس نہیں کیا, ہر جگہ آپ نے میری رہبری اور رہنمائی فرمائی. خادم پریشان کہ خانقاہ شہاب الدین سہروردی کا, کھلانے والے شہاب الدین سہروردی, عزت دینے والے شہاب الدین سہروردی, پیٹ بھرنے والے شیخ شہاب الدین سہروردی, اور یہ مرید اپنے پیر کا شکریہ ادا کر رہا ہے. جب یہ خادم اپنے پیر شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ بتاؤ آنے والا سائل, آنے والا شخص کیسا تھا, مرید کیسا ہے؟ تو خادم نے عرض کیا حضور وہ تو عجیب آدمی ہے, آپ کا کھاتا ہے اور اپنے پیر کا شکریہ ادا کرتا ہے, آپ کا کھاتا ہے اپنے پیر کا احسان مانتا ہے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو مریدی اسی مرید سے سیکھنا چاہیے, اسی شخص سے سیکھنا چاہیے کہ اسے کہیں سے بھی ملے, کوئی بھی نعمت ملے, اس کے اوپر جتنے بھی علم و معرفت و حقیقت کے دروازے کھل جائے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے پیر و مرشد کی نسبت سے ملے. اپنے پیر و مرشد کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. یہ اپنے نظر سے, اپنی فکر سے, رب کے ذکر سے, اپنی توجہ سے جب آپ کے قلب باطن پر نظر ڈالیں گے, آپ کے قلب باطن پر لگے ہوئے غرور, گھمنڈ, تکبر, انانیت, بخل, کینہ, حسد, ان تمام جیسی ناپاکی بیماریوں سے پاکیزگی حاصل کرائیں گے. اپنی ایک نظر جب آپ کے اوپر ڈالیں گے آپ کا حال یہ ہو جائے گا کہ آپ اس فرش زمین پر رہ کر کے عرش بری کی طرف نظر اٹھاؤ گے تو لوح محفوظ کو دیکھا کرو گے. جب ایک پیر کامل آپ کے قلب ظاہر باطن کو پاکیزہ کرے گا, اس فرش زمین پر رہ کر جب آپ نظر نیچے جماؤ گے تو تحت الثرا کو دیکھا کرو گے. ایک پیر کامل, ایک مرد مجاہد, ایک اللہ کا ولی جب کسی بندے پر اپنی بھرپور نظر ڈال دیتا ہے اس بندے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ پھر جس بندے پر نظر ڈال دیتا ہے اگر وہ مفلس ہو, نادار ہوتا ہے تو وقت کا تاجدار بن جاتا ہے. یہ نظر کی بات ہوتی ہے. کیا صرف عبادت کرنے سے آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی؟ کیا صرف ریاضت کرنے سے آپ کو جنت مل جائے گا؟ نہیں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملا, اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرات محترم بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بزرگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, سنیے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کر دریا پار کرتے, ایک شخص نے دیکھا کہ ارے یہ کیسے ہو جاتا ہے, تو شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے ہیں کہ تجھ کو بھی پار کرنا ہے, چل مصلی بچھا اور یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتے رہنا, دریا پار کر دو گے. یا جنید کا ورد کرتے رہنا, دریا پار کر دو گے. اب یا جنید جب تک کہ پڑھ کر کے سفر کیا, سمندر نے راستہ دے, سمندر کے اوپر چلتا رہا, پانی کے اوپر مسلح بڑھتا رہا, بیچ سمندر میں پہنچا تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا. شیطان آیا, کہنے لگا عجیب شخص تو ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے کے بجائے یا جنید کر رہا ہے. ارے یہ جنید خود رب کی تجلی کے لیے,
خود رب کے دیدار کے لیے، خود رب کی محبت کے لیے اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، اور تو انہی کا نام جپ رہا ہے. یا جنید کا ورد چھوڑ کر کے یا اللہ کا ورد کر. شیطان کے شکنجے میں وہ جکڑ لیا گیا، اپنے ورد کو چینج کیا، یا اللہ کہنے لگا. جب یا اللہ کا ورد کرنے لگا، دریا میں ڈوبنے لگا، دریا اپنے آغوش میں لینے لگی، دریا میں غوطہ زن ہونے لگا. جنید بغدادی اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ کا ورد کر رہا ہوں. جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں ابے نادان، ابھی تک تو جنید کے پاس نہیں پہنچ سکا تو اللہ کے پاس کیسے پہنچ جائے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، فیضان پیر و مرشد، فیضان پیر و مرشد. تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی دولتیں، جتنی بھی عزتیں، جتنی بھی شہرتیں، جتنے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر علم و معرفت و حقیقت کے دروازے کھل جائیں، یہ سب سمجھیے کہ میرے پیر کا صدقہ ہے، میرے پیر کے صدقے کو فیل مل رہا ہے. ہمارے سلسلے میں لوگوں کے قلب کی صفائی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. حضرت علامہ صاحب، بہت زیادہ علم پر بھی زور دیا جاتا ہے، علم بھی سکھایا جاتا ہے، لیکن جو علم سکھایا جاتا ہے وہ علم ادب کے سانچے میں ڈھل کر سکھایا جاتا ہے. چونکہ اگر علم کو آپ نے ادب سے جدا کر دیا، علم کو آپ نے ادب سے جدا کر دیا، تو وہ علم سے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. شیطان کے پاس علم بہت تھا، شیطان کے پاس عبادت بہت تھی، شیطان بہت مقرب تھا، لیکن اس کے پاس علم کے ساتھ ادب نہیں تھا. جب رب نے فرمایا اسجدوا آدم کو سجدہ کرو، تب شیطان کا علم بول اٹھا لم اکن لاسجد لبشر، اس بشر کو سجدہ کرو جس کو تو نے مٹی سے بنایا. کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے پروردگار، تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے مٹی نیچے گرتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے. انا خیر منہم، میں کہتا ہوں، شیطان اپنے علم سے بول رہا تھا کہ میں کہتا ہوں، میرا علم بول رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ بہتر ہو کر، ارے افضل اعلیٰ بہتر کمتر کا فیصلہ کرنے والی ذات رب کی ہے. شیطان نے اپنا فیصلہ سنایا، میں سجدہ کیوں کروں، میں بہتر ہوں، اب اور یہ کمتر. تو اللہ نے فرمایا نکل جا تو میری بارگاہ سے. اس نے ادب نہیں کیا تھا، اس نے اپنے علم پر غرور کیا تھا، عبادت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا. تو رب نے فرمایا میری جنت سے باہر نکل جا. اب جتنا علم شیطان کے پاس تھا، ابلیس کے پاس تھا، وہ سارا علم فرشتوں کے پاس تھا. اللہ کو سن رہے تھے، تشریح آدم کو دیکھ چکے تھے. جو کچھ ابلیس نے دیکھا وہ سب کچھ ملائکہ نے دیکھا تھا، مگر ابلیس نے فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کرنا چاہا. رب کائنات نے مردود بنا کر باہر نکال دیا. فرشتوں نے فیصلہ ادب کی بنیاد پر کیا، رب کائنات نے اپنا محبوب بنا دیا. میرے دوستوں، میرے سلسلے میں قلب کی صفائی پر بہت زور دیا جاتا ہے. اور حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے، خلق حسنہ کا نام ہے، نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ صوفی کون ہے؟ صوفی is one whose heart is pure، جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، وہ صوفی ہوتا ہے.
सूफी does not see evil in others. सूफी दूसरों में बुराई नहीं देखता है, सूफी दूसरों में कमी नहीं देखता है, सूफी दूसरों के ऊपर तनकीद नहीं करता है, दूसरों के ऐब को नहीं देखता है, बल्कि एक सूफी दूसरे के ऐब को छुपाता है। और सुन ले, बहुत नुक्ते की बात है, ऐब को छुपाना ये रब की सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर बंदे के ऐब को जानता है, ऐब को जानने के बावजूद अपने बंदे को रुस्वा नहीं करता, उसके ऐब को छुपाता है। और ये सिफत सूफी के अंदर मौजूद मालूम हुआ। ये ऐब छुपाना जिस बंदे के अंदर पाया जाए उस बंदे को सूफी कहा जाता है। और जो बंदा ऐब को छुपाता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। तो ये सूफियाए काम पहले तज़किया नफ्स करते हैं। ला क्या बात है, सूफी बहुत अच्छी बात है, हसद नहीं करता है। ये जरस जो है ना इंसान के ईमान को खाकर खत्म कर देता है। सूफी हजरत अबुल कासिम इब्राहिम बिन मोहम्मद नसराबादी फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों को, अपने तलबा को और अपनी मजलिस में बैठने वाले अहबाब को तालीम दिया करते थे, दर्स देते थे कि अल्लाह वालों का तर्ज अमल यह है कि जिस पर भी अल्लाह का फजल हो जाए और वो जितना भी बुलंद मकाम हासिल कर ले, उसके ऊपर इल्म मार्फतों के दरवाजे खुल जाए, शरीयत और तरीक़त में अफजल आला मसनद हासिल कर ले, शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, दौलत मिल जाए, जिस कदर भी अल्लाह की नेमतें उसे हासिल हो जाए, अल्लाह वालों का तर्ज अमल सूफिया इकराम का शेवा ये होता है कि वो लोग कभी किसी की नेमत पर हसद नहीं करते। जब आप हसद करते हैं किसी से तो मालूम है इसकी हकीकत क्या है, इस हसद की असलियत क्या है। यू नेवर मेड, इस हसद की असलियत क्या है मालूम है। आप अल्लाह से नाराज हो रहे हैं, किससे नाराज हो रहे हैं? अल्लाह से। जिस बंदे से आप हसद कर रहे हैं उस बंदे ने आपसे अल्लाह की नाराजगी ले रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे से आप हसद कर रहे हैं वो बंदा आपका दोस्त था, आपका भाई था, आपका पड़ोसी था। हसद कब हो गई? जब अल्लाह ने उसे अपनी नेमतों से नवाजा, अल्लाह ने जब अपनी मार्फत अता फरमाई, दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत और हुकूमत